بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے بہت معزز خاندان کی مالدار خاتون تھیں۔ وہ اپنی محنت اور حکمت کی وجہ سے ایک بہت اچھی کاروباری عورت ثابت ہوئیں۔ ان کی شرافت، خوش نسبی، عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے دور جہالت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ قریش کا اصل پیشہ تجارت تھا۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ لے کر نکلنے کا ارادہ کرتا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مال اس کو بطور تجارت روانہ کر دیا کرتی تھی۔ بی بی خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ میں صادق اور امین کے القابات سے مشہور تھے، یعنی سچے اور امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود مشرکین مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد کرتے تھے اور آپ کو سچا مانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے گواہی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی بالکل سچی مانی جاتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہر جگہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے تاجر بھی ہیں۔ لہٰذا بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تجارت کا پیغام بھجوایا اور کہلوایا کہ میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو سب لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک راہب کا گزر ہوا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے آج تک کوئی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ میسرہ نے یہ بات سنی مگر دھیان نہیں دیا اور وہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا تو بازار سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گیا اور کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً اگر میرا ان پر سے کبھی گزر ہوتا ہے تو میں کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ کی سچی ہے، اور اس شخص نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے وہ صفات نظر آ رہی ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں آنے والے نبی کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح دوپہر کے وقت جب گرمی بڑھتی جا رہی تھی تو میسرہ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا واقعہ شام سے واپس آتے ہوئے پیش آیا۔ جب مکہ واپس پہنچے تو میسرہ نے جو تمام چیزیں دیکھی تھی وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کر دی۔ ابو اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سفر کے حالات کا علم ہو گیا تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت کے ذریعے بھجوایا۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت بھی مرد کو اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، جبکہ اگر وہ چاہتے تو خود ہی جواب دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔
تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا اور نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ سیرت ابن حشام کے مطابق مہر 20 اونٹ مقرر ہوا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ اس زمانے میں ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، تو کل مہر 500 درہم بنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور یہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد جب تک حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ ایک بیٹے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی۔ یہ قریش کی بے انتہا سختیوں کے باوجود ہر مشکل وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکمل کھڑی رہیں اور ہر موقع پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حوصلہ دیا اور آپ کے ساتھ رہیں۔